ہوتے ہیں ان کو اللہ کے قرآن نے کافر کے ساتھ ہی تعبیر کیا ہے اور تشبیہ دی ہے کہ ان کی عادات جو ہے وہ کافروں والی ہے، مسلمانوں والی ان کی عادات نہیں ہے۔ ورنہ ایماندار جو ہوتا ہے اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ ایمان جب قرآن کو سنتا ہے تو اس کا دل ڈرتا ہے، اس کے وجود کے اندر تھر تھراہٹ، کپکپاہٹ اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ایمان میں اور زیادہ بڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ آیت جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مقدس کی اس آیت میں حامیم سجدہ سورت کی آیت ہے، اسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے مشرکین مکہ کا وہ خیال، مشرکین مکہ کا وہ نظریہ اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنے کا جو ان کا ہتھ کنڈا منصوبہ بندی اور اسکیم تھی، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، جو کیا ہے؟ کافر ہیں، جو کافر ہیں۔ اب کافر کا دوسرا کوئی معنی نہیں ہے۔ بندہ یہ کہے جی کافر نہ کہو، کافر تو کافر کا دوسرا معنی کوئی ہو سکتا ہے نہیں؟ جب اللہ نے اس کا دوسرا کوئی معنی نہیں بتایا، اللہ فرماتی ہیں قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، او لوگو اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو۔ جب نہ سنو تو کیا کرو؟ والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، والغوا فیہ، اس کے اندر شور مچایا کرو، اس کے اندر شور شرابہ کیا کرو، اس کے اندر جب تم شور مچاؤ گے لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ویسے تم غالب نہیں آؤ گے، اگر قرآن پڑھا جائے تم شور کرو گے، محمد کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ محمد الرسول اللہ جو عقیدہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، جو عقیدہ لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، جو عقیدہ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، جو توحید لوگوں کو محمد سکھانا اور بتانا چاہتے ہیں، تم شور بچہ نہ کرو تاکہ محمد کا مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، اور جب سمجھ نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ کریم فرماتی ہیں یہ قول کافروں کا ہے، ایک میں اللہ کا قول بھی ہے جو اللہ کریم نے سورہ اعراف کی آخر میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ اعراف ہے اور جہاں پہ سورہ اعراف کی آخری آیات ہے، آیت نمبر 204 کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، او لوگو جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو غور سے سنا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں غور سے سنا کرو، اور کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ معلوم ہوا قرآن کو سننے کی دعوت دینے والا اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، اللہ کی دعوت پہ عمل کر رہا ہے، جس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ نے فرمایا سنو، کافروں نے کہا نہ سنو، اللہ نے فرمایا سنو۔ دوسری بات کافر کہنے لگے والغوا فیہ، شور مچاؤ اس کے اندر، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ اللہ اللہ کے قول کے مقابلے میں کافروں کا قول آ گیا ہے۔ اللہ فرماتی ہے میں کہتا ہوں
جی قرآن کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، اگر ہم چاہتے تو قرآن جیسی بات ہم بھی کر جاتے، ہم بھی کر دیتے۔ مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کتنے بدبخت ہیں قرآن کی مخالفت کرنے والے، کیا کہتی ہیں؟ قل اللہم اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، جب وہ کہنے لگے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، اگر محمد رسول اللہ حق ہے من عندک تیری طرف سے، اللہ پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا اگر اللہ حق ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما، اگر اللہ سچ ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے دے۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ محمد حق ہے، اگر یہ قرآن حق ہے، پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اللہ امطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اس نہ ماننے کی وجہ سے، ہمارے اس نہ ماننے کی پاداش کے اندر، اس کے نتیجے میں امطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ اللہ ہم پتھروں کی بارش اپنے اوپر تو مانگتے ہیں، ہم اسے تو قبول کر لیں گے، محمد کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار۔ اللہ اللہ، اتنی بڑی بات۔ آج کے دور میں بھی قرآن کے مخالف ہیں، آج کے دور میں قرآن کے مخالف ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ جہاں پہ قرآن بیان کرنے کی بات کی جائے وہاں پہ چڑھائی کرتے ہیں، سازش کر کے، منصوبہ بندیاں کر کے قرآن کی دعوت اور پیغام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ابھی یہ پچھلے دنوں ہفتے اتوار والے دن یہاں ملکیات کے اندر مولانا احمد جمشید صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہاں پہ بیان فرما رہے تھے، ان کا وہاں پہ پروگرام جلسہ تھا، تو ایک بڑے نام نہاد مفتی نے وہاں پہ رکاوٹ ڈال کے طلباء کو بھیج کر وہاں پہ انتشار پھیلایا، شرارت کی، اور وہاں پہ قرآن کا واعظ نہیں ہونے دیا، قرآن کی دعوت نہیں ہونے دی، اور انہوں نے کہا یہاں پر جس بندے کے گھر میں وہ پروگرام تو اس کو کہنے لگے تیرے گھر کو ہم آگ لگا دیں۔ یہ مسلمان ہے؟ ایمان سے بتاؤ، مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی دعوت کو روکتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سنو، اس مولوی کو نہ سنو، اس مولوی کی بات نہ سنو۔ اگر تمہارے اندر جرأت ہے تو قرآن پڑھ کے مسئلہ بیان کرو نا، تم بھی قرآن پڑھو، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ اللہ اللہ، بہرحال روز اول سے الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک ملت ہوتا ہے، کفر سارا ایک ملت ہوتا ہے۔ ذرا میں آپ کو قرآن کی ایک صداقت کے اوپر ایک آیت سنانے لگا ہوں، اللہ کا قرآن ہے، پڑھوں گا میں اللہ کا قرآن۔ سورہ البقرہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں، سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر یہ آتی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کہتے ہیں وہ لوگ لا يعلمون، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، جن کے پاس تورات و انجیل کا علم نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں او محمد تیرے ساتھ اللہ بات کرتا ہے، تیرے اوپر
بارے میں نہیں بتائے گا اس وقت تک ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہنے لگے لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیۃ، یا ہمارے پاس کوئی منہ مانگی دلیل آنی چاہیے، کوئی بڑی دلیل آئے جس کو ہم سن کے محمد تیری نبوت کو مان لیں، تیری رسالت کو مان لیں۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ فرماتی ہے کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے بھی تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح۔ میرے محمد تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں، ذرا کہاں پہ کی ہیں؟ اللہ کے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں اللہ کس نے کی ہیں اور کہاں پہ کی ہیں۔ اللہ کریم اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں، اور حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ کو جہر نہ دیکھ لیں، ظاہر بھائی نہ دیکھ لیں۔ اور سورہ مائدہ کے اندر کہتے ہیں أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ کو ہمیں سامنے دکھا موسیٰ تب تیری بات ہم مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، کافروں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، کافروں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کا اعتراض ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی ہے، یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو یہودی ایسے کیا کرتے تھے، عیسائیوں کے بارے میں آیتیں ہیں، یہ مشرکین مکہ کے بارے میں آیتیں، حالانکہ اللہ کا قرآن عام ہے، یہ آیت سب کے لیے، قرآن قیامت تک آنے والے سب کے لیے ہے۔ اور یہی مشرکین جو اعتراض کر رہے ہیں اللہ کریم نے ان کا نقشہ سورہ المطففین کے اندر بھی کھینچا ہے، 30واں پارہ نمبر 30 ہے، 30ویں پارے کی سورہ المطففین کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر ذرا ان مشرکین مکہ کا حال ان لوگوں کو بتا دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کریم فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کو جھٹلانے والے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، نہیں جھٹلاتا ہے اس قرآن کو، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، نہیں جھٹلاتا ہے اس قرآن کو، إِلَّا مگر کون جھٹلاتا ہے؟ كُلُّ مُعْتَدٍ، ہر حد سے پڑھنے والا، عظیم گناہگار اور مشرک جو ہوتا ہے وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ کیسے جھٹلاتا ہے؟ اللہ فرماتی ہے اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب تو تلاوت کرتا ہے اس کے اوپر آیاتنا، ہماری آیتیں، ہمارا قرآن اس کے اوپر تو تلاوت کرتا ہے، قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اس وقت وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے بیان ہو رہے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کیا یہ لوگ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں؟ ہمیں ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اللہ فرماتی ہیں کلا بل، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے، کیسے انہوں نے عمل کیے، کیسے انہوں نے کردوت
اب قرآن کو جو انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، یا قرآن کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نا، من فسد من عبادنا، جو بندہ ہمارے بندوں میں سے، عام عوام بندوں میں سے جو بندہ بگڑ گیا، ففیہ شبہ من النصارى، اس کے اندر عیسائیوں والی نشانیاں ہیں، اس کے اندر عیسائیوں والی نشانیاں ہیں۔ ومن فسد من علمائنا، اور جو بندہ ہمارے علماء میں سے بگڑ گیا، ففیہ شبہ من الیہود، اس کے اندر یہودیوں والی نشانیاں ہوں گی، وہ یہودیوں والے کام کرے گا۔ عالم بگڑ گیا تو وہ کیسے کام کرے گا؟ یہودیوں والے۔ اور عوام میں سے کوئی بندہ بگڑ گیا تو وہ عیسائیوں والے کام کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ عیسائیوں والے۔ کرتے کیا تھے یہود کے علماء؟ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے مسئلہ چھپاتے تھے، لوگوں کو مسئلہ نہیں بتاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا من اظلم ممن کتم شہادہ، کون بڑا ظالم ہے اس بندے سے، کتم شہادتا، جس نے گواہی کو چھپایا ہے۔ او یہودیو، تم کیوں گواہی کو چھپاتے ہو؟ اللہ کریم فرماتی ہیں جو لکھتی ہیں، جو پاتی ہیں میرے پیغمبر، وجدوا عندهم في التوراة والانجیل مکتوبا، لکھا ہوا میرے محمد کو اپنی تورات میں بھی وہ پا رہے ہیں، انجیل میں بھی پا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ محمد اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ اور اللہ فرماتی ہے کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، اس سے پہلے وہ کافروں کے اوپر فتح مانگا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ ہمیں فتح دے دے، جب تیرا سچا نبی آئے گا محمد الرسول اللہ، ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ اللہ فرماتی ہے جب میرا محمد آ گیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس میرا سچا نبی آیا، ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے تھے، جس کو وہ پہچانتے تھے، ان کو پتہ تھا ہماری کتاب میں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہی پیغمبر ہے، وہ آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما عرفوا کفروا بہ، فوراً اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہماری کتاب میں تو ایسا مسئلہ نہیں آیا، ہماری کتاب میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، میں اللہ نے ایک ہی تھپا لگایا ایسے کافروں کے اوپر، میں اللہ کی لعنت۔ اللہ اللہ، جو مسئلہ حق کو جو عالم چھپائے اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اللہ 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 اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن کا یہ کمال ہے، اور قرآن ایسی باکمال کتاب ہے۔ اللہ اکبر، ایسے کمال ہیں قرآن کے اندر۔ کافر تو کہتے ہیں نا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ اگر یہ قرآن سچ بھی ہے پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار، بے شک زبان سے نہ کہتے ہو، عملی طور پہ قرآن کی مخالف ہو، نظریاتی طور پہ قرآن کے مخالف ہو، عقیدے پہ قرآن کے مخالف ہو، تو یہی سمجھو کہ وہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار۔ قرآن کی آیت پڑھو، آگے سے جو بندہ جواباً کہے ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں لکھا ہے، ہمارے بڑوں نے یہ نہیں لکھا ہے، ہمارے فلاں یہ نہیں کہتی ہیں، ہمارے فلاں نے یہ تفسیر نہیں کی ہے، ہمارا فلاں کتاب میں یہ لکھتا ہے۔ اللہ فرماتی ہے یہ قرآن کا دشمن ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں ان صحابہ کرام ایمان والوں کی خصلت جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ بھی اللہ کی قرآن سے دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، اللہ کریم فرماتی ہے جن لوگوں نے قرآن کو مانا ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر، ان کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 193 ہے سورہ آل عمران کی اور چوتھا پارہ ہے، وہ کہتی ہیں ربنا
آسائشیں لانے والا ہے تو اللہ ہے، مشقت دینے والا اللہ ہے، دشواری دینے والا اللہ ہے، آسائش و فرج و سہولت دینے والا ہے تو اللہ ہے۔ ان آمنو بربکم، جب اس نے یہ دعوت ہمیں دی ہے اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم فوراً ایمان لے آئے، ہم فوراً ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے، اللہ ہمارے اس قبول دعوت حق کی وجہ سے، اللہ اس قبول دعوت توحید کی وجہ سے، اللہ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ جو ہمارے راستے کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹھوکریں آ رہی ہیں، چاہے وہ صغائر کی صورت کے اندر ہے، چاہے وہ کبائر کی صورت کے اندر ہے، چاہے وہ گناہوں کی صورت کے اندر ہے، چاہے وہ بدعت کی صورت کے اندر ہے، اللہ ہمارے راستے میں آ رہے ہیں، کفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری ان برائیوں کو راستے سے ہٹا دے، اللہ کفر عنا سیئاتنا، اللہ معاف کر ہمارے چھوٹے گناہ، معاف فرما ہمارے چھوٹے گناہ۔ لیکن استاد یہ محترم شیخ القرآن علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، وہ معنی فرمایا کرتے تھے، اللہ ایمان بھی تو نے دے دیا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ہمارے راستے میں جو چھوٹے چھوٹے گناہوں والے روڑے آ رہے ہیں، اللہ پہلے ہی ہمارا راستہ صاف فرما، کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ جب ہمیں موت دے تو ان لوگوں کے ساتھ دے جو نیکوکار ہوں، ابرار ہوں، ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیین، جو ابرار ہوں گے وہ بہت اونچے مقام پہ ہوں گے، نیکوکار جو ہوں گے بہت اونچے مقام پہ ہوں گے، بہت اونچا درجہ ہے ان کا، اللہ اللہ۔ بہرحال یہ قرآن کی مخالفت کرنے والے اور اللہ کا قرآن کے بارے میں تو اللہ نے اعلان بھی فرما دیا نا، جیسے سورہ بنی اسرائیل ہے، بلکہ سورہ بنی اسرائیل سے پہلے سورہ ہود دیکھ لیتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ اکبر، سورہ ہود اور آیت نمبر اس کی 13، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان فرما دیجئے، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید کہ تو چھوڑ دے میرا پیغمبر بعض ان باتوں کو جو وحی کی گئی ہیں تیری طرف، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہوتا ہے ان کے ساتھ تیرا سینہ، جو باتیں میں اللہ نازل کرتا ہوں، جب مشرکین تیرے اوپر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں، پھر تیرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں میں نہ کروں، کیونکہ کتنا پریشان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو۔ اللہ فرماتے ہیں اَن یقولوا محمد کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہوتا، پھر ہم مانتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، پھر ہم مانتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، کبھی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اس کے ساتھ اگر کوئی فرشتہ بطور گواہ آ جاتا کہ یہ محمد اللہ کا نبی ہے، تب ہم مانتے۔ ایسے اعتراض بھی لوگوں نے کیے ہیں، اور کبھی تو قرآن میں کیا کہا، وَيَقُولُونَ لَسْتَ مُرْسَلًا، کبھی کبھی تو اللہ کے پیغمبر کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ آج
کسی عالم کو کہا جائے تو عالم نہیں ہے، کسی ہنرمند بندے کو، مستری کو، دیوار بنانے والے کو کہا جائے تو مستری اور کاریگر نہیں ہے، کتنی اسے اس بات سے کوفت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ راستے پہ چلتے ہوئے گاڑی میں آپ ڈرائیور کہہ رہے تو ڈرائیور نہیں ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ اسکول کا استاد ہو، معلم ہو، اس کو کہیں کو استاد ہی نہیں ہے، یعنی جو کام کرنے والا کہتا ہے اس معاملے میں اس سلسلے میں سے کہا جائے کہ تو یہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس وہ چیز، وہ اتھارٹی اس کے پاس، سند ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کہا جائے کہ تو یہ نہیں ہے تو اسے دکھ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ ہنر دنیا کے تو دینے والا استاد ہوتا ہے، کوئی ٹھیکیدار ہوتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے، وہ اپنے شاگرد کو ہنر سکھانے کے بعد کہتا ہے جا تو نے یہ ہنر سیکھ لیا ہے، اب اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کو رسالت دینے والا کون ہے؟ اللہ، جس اللہ کی رسالت دینے میں بھی کوئی شک نہیں، رسول اللہ کی احادیث میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے پاک پیغمبر کو کافر کہنے لگے، یقولون لست مرسلا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ہم یقولون افتراء، کبھی کبھی کہتے ہیں اس نے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا، کہتے ہیں اس پر کوئی وحی نہیں آئی بلکہ اس نے کیا کر دیا، اپنی طرف سے بنا لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، ذرا تم بھی 10 صورتیں اس قرآن جیسی لے کے آؤ، 10 قبیلے جو تمہارے یہاں پہ موجود ہیں، ہر قبیلہ ایک ایک آیت لے کے آ جائے، تم سارے جمع ہو جاؤ، ایک ایک آیت 10 قبیلے لے کے آؤ، 10 آیتیں لے کے آؤ تو میں مان لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں 10 یہ لا سکتے نہیں ہے، یہاں پہ 10 کا کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم میرے بندے کے اوپر شک میں ہو، میرے قرآن کے اوپر شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت اس قرآن کی مثل لے آؤ۔ اب کتنی صورتیں ہو گئی؟ ایک۔ قبیلے 10 ہیں اور سورت ایک ہے۔ پھر اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ فرماتی ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، فرما دیجئے میرے پیغمبر اگر جمع ہو جائیں سارے انسان والجن اور سارے جنات عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات کے اوپر کہ وہ اس قرآن کی مثل لے کے آئیں گے، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کیوں نہ کر دیں، جنوں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا شروع کر دیں، پھر بھی اس قرآن کی مثل لا سکتے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، کتنا کمال قرآن کے اندر۔ اور پھر سورہ نساء کے اندر تو انتہا کر دیا، سورہ النساء کے اندر اللہ نے بالکل آخر کر دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو قرآن کے اندر؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو پھر باتیں یہ اس قرآن کے اندر بہت سا اختلاف، اس کی ایک آیت کچھ
ہی کچھ کہتی ہے، کیونکہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کی بات کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے، باقی بندوں کی بات کے اندر ٹکراؤ ہے۔ عمران خان کے گلا میں تھوڑا ٹکراؤ جی۔ آج کل نیٹ والوں نے، سوشل میڈیا والوں نے وہ سارا کچھ نکالا ہے جو باتیں کر رہا تھا، مہنگائی کے خلاف جلوس کرو، جلوس کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ جتنی باتیں کر رہا تھا وہ ساری لوگوں نے آج والی اور پرانی باتیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی۔ تو انسان کی بات کے اندر، انسان کے قول کے اندر تضاد ہوتا ہے، تعارض ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اللہ کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارے قرآن کو پڑھو، قرآن کا آپس میں کہیں پہ بھی اختلاف اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، قرآن کی سچائی کی دلیل ہے۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔